بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس ایسپیرنٹ، سی ایس ایس ان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہر سی ایس ایس پی ایم ایس کا ایسپیرنٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہائیسٹ مارکس جو ہے نا وہ فیچ کرے، خاص طور پر اسلامیات کے پیپر میں. اب اسلامیات کا پیپر ایک ایسا پیپر ہے جس کو اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی محنت، تقریباً کوئی 20 سوال اگر اس کے آپ تیار کر لیں، دین یو کین فیچ 80+ اسکور. 80% نمبرز آپ سی ایس ایس یا پی ایم ایس میں لے سکتے ہیں بھائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیوں لینے چاہیے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ کوئی اینول ایگزامینیشن نہیں ہے، یہ کوئی یونیورسٹی یا کالج کا ایگزامینیشن نہیں بھائی. اٹ از دی موسٹ کمپیٹیٹیو ایگزام آف دی پاکستان، اور اس کو پاس کر کے آپ نے سول سرونٹ بننا ہے، آپ نے آفیسر بننا ہے، تو آپ کو ضرورت ہے ہائیسٹ مارکس لینے ہیں. تو اسلامیات کا جو پیپر ہے نا، اس کو اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں، 20 سوال اس کے تیار کر لیں، تو آپ 80% نمبر اس میں جو ہے نا وہ حاصل کر سکتے ہیں. آج کا لیکچر جو ہے وہ ہمارا اسلامک اسٹڈیز، جو کہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، اس کا ایک ٹاپک ہے اسلامک بینکنگ سسٹم. What is the Islamic banking system? What are the pros and cons, and what are the characteristics of Islamic banking system? تو اس پر ہم تھوڑی سی آج وہ برڈز آئی ویو ڈالیں گے. اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اسلامک بینکنگ سسٹم کی، اور how Islamic banking system started in the world, and why Islamic banking system is the need of the hour. کہ اسلامک بینکنگ سسٹم جو ہے وہ آج کی ضرورت کیوں ہے، ہمارے معاشرے میں اس کی کیوں ضرورت ہے، اینڈ وائی دا ماڈرن بینکنگ سسٹم از گوئنگ ٹو فیلئر. اور ہمارا جو جدید جو ہے نا وہ آپ کا بینکنگ سسٹم وہ فیل کیوں ہو رہا ہے، معیشت پر اس کے برے اثرات کیوں مرتب ہو رہے ہیں. امیر ملک امیر تر ہو رہا ہے، غریب ملک غریب تر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ممالک کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ جو ایڈوانس کنٹری ہیں وہ ایڈوانس تر ہونے جا رہے ہیں، اور جو پور کنٹری ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم کا اس کے اندر حصہ کیا ہے. ہاؤ اسلامک بینکنگ سسٹم کین ریفارم آور اکنامک سسٹم اینڈ دی اکنامک سسٹم آف دی ورلڈ، اینڈ ہاؤ Islamic banking system revolutionized the economy of the world, economic condition of the underdeveloped and poor countries. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت مالداروں کے درمیان گردش کرتی رہے. اسلام جو ہے اس کنسیپٹ کے خلاف ہے بھائی. یہ جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے اس کنسیپٹ کے خلاف ہے کہ دولت صرف مالداروں کے درمیان نہ رہے، اس میں موومنٹ ہونی چاہیے، اس میں گردش ہونی چاہیے. یہی تو ہمارا پورا زکوٰۃ کا سسٹم ہے، اسلامک بینکنگ سسٹم جس کی بنیاد پر چلتا ہے، یا پورا ہمارا جو اکنامک سسٹم اسلامک اکنامک سسٹم ہے وہ بیسڈ ہے. اس کی ضرورت یہ ہے کہ دولت مالداروں کے درمیان نہ رہے، اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ جدید بینک کا جو آپ کا نظام ہے وہ صرف اور صرف سود پر بیسڈ ہے، جبکہ اسلامک جو ہے وہ بینکنگ سسٹم ہے وہ سود کے خلاف ہے، بالکل سود حرام ہے، ربا کے خلاف ہے. اور جدید بینک کا جو سسٹم ہے یہ صرف اور صرف ناانصافی اور ظلم کو فروغ دیتا ہے بھائی، جبکہ اسلامی نظام جو بینکاری ہے وہ عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے. جدید بینک نظام جو ہے ماڈرن، یہ بینکنگ سسٹم جو ہے یہ سرمایہ کاری کے لیے سودی قرض دیتا ہے، اور نفع نقصان دونوں صورتوں میں ہمیں سود دینا ہوتا ہے. نفع ہوا یا نقصان ہوا ہمیں سود دینا ہے بھائی. تو جو بندہ قرض لے کر اپنی معیشت کی بنیاد رکھ رہا ہے، اگر اس کو نفع ہو تو بھی وہ سود دے گا، خدا نہ خواستہ اگر اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کو سود دینا پڑے گا. وہ کہاں سے دے گا بھائی؟ یہی تو اس ماڈرن جو ہے بینکنگ سسٹم کا المیہ ہے. جبکہ اسلامی نظام اس کے برعکس کیا کرتا ہے، وہ نفع و نقصان کی بنیاد پر برابر کی شراکت داری پر زور دیتا ہے بھائی. نفع ہوگا تو برابری کی بنیاد پر ہوگا،
اب نقصان ہوگا تو بھی برابری کی بنیاد پر ہوگا. تو یہی مین جو ہے ڈفرینس ہے بٹوین دا ماڈرن بینکنگ سسٹم اینڈ اسلامک بینکنگ سسٹم. اور یہی ہم دیکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے. اور بھائی اسلام نے آپ کو 1400 سال پہلے ایک ایسا بینکنگ کا نظام دے دیا ہے جو آج 1400 سال بھی آپ کو ویسٹرن کنٹری، ویسٹرن اکنامک سسٹم، یہ کیپٹلزم، یہ کمیونزم، یہ سوشلزم، یہ لبرلزم آپ کو نہیں دے سکے. اسلام نے وہ آپ کو نظام دیا ہے. تو اگر آپ ان باتوں کو پیپر میں لے کر آتے ہیں CS اور PMS کے درمیان پیپر کے اندر، دین یو کین گیٹ 15+ اسکور آؤٹ آف 20. 20 میں سے آپ 15+ نمبر حاصل کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی. آپ کو ریفرنسز، حدیث کے ریفرنسز یا قرآن پاک کے جو ریفرنسز وہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو سورہ حشر کا حوالہ دیا ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت مالداروں کے درمیان گردش کرتی رہے. تو جب آپ اس آیت کو لکھ دیں گے، اس کی ٹرانسلیشن لکھ دیں گے، تو آپ کو جو ایگزامینر ہوگا وہ آپ کو مارکس دینے پر مجبور ہو جائے گا. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اب یہ جو جدید بینکاری نظام ہے، یہ کنزمپشن لون پر بھی سود کی وصولی جو ہے نا وہ کرتا ہے. آپ نے پرسنل لون لیا ہے، آپ نے کار لون لیا ہے، آپ نے ہوم لون لیا ہے، اس نے آپ سے سود لینا ہی لینا ہے. اور یہ معاشی اور اخلاقی لحاظ سے جو ہے نا یہ ایک ناجائز ہے، یہ ایک غلط سسٹم ہے. جبکہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اسلامی نظام جو ہے وہ بلا منافع اور بلا سود قرض حسنہ کی ترغیب دیتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے آپ کی اخوت فاؤنڈیشن ہے، آپ کی اخوت کا ایک ادارہ ہے، یہ بھی اسلامک بینکنگ سسٹم کی بہترین مثال ہے. یہ ماڈرن دور میں جو ہمارے پاکستان میں بھی چل رہا ہے، آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. یہ بہترین ادارہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آگے جو ہے نا یہ تو اس کی ساری ضروریات ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اسلامک نظام ایک اور کام کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ دولت کے ارتکاز جو ہے نا بے خونی کرتا ہے، اریڈیکیٹ کرتا ہے کہ دولت جو ہے نا وہ ایک شخص کے پاس نہ رہے. یعنی کہ امیر امیر تر نہ ہو، غریب غریب تر نہ رہے. بلکہ اسلامی نظام کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ جناب دولت کی گردش ہو، دولت گردش کرتی رہے. یہ ہے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جی. اسلامی بینکاری جو ہے نا وہ آغاز کا کب ہوا؟ اسلامی بینکاری کا جو آغاز ہے یہ مصر سے ہوا ہے. اس کا آغاز 1963 میں. آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو. یہ زراعت کے لیے جو ہے نا رقم وغیرہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے ایک بینک قائم کیا تھا، اور جس کا نام تھا مٹ گیمرر سوشل بینک. ٹھیک ہے، مٹ گیمرر سوشل بینک. یہ 1963 میں مصر میں یہ ہوا قرضہ حسنہ وغیرہ کے لیے. اور یہ 1970 تک بہترین ادارے کی حیثیت سے چلتا رہا. لیکن پھر وہ صدر ناصر آ گئے. انہوں نے کچھ پولیٹیکل جو ہے نا وہ ایفیلیشنز تھیں، اس کی وجہ سے کچھ پولیٹیکل جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ریولریز تھیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اس بینک کو ختم کر دیا. اس کے بعد ملیشیا کے اندر ایک بینک قائم ہوا، وہ بھی 1963 میں. اس کا نام تھا پلگرم مینجمنٹ اینڈ فنڈ بورڈ. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو تھا ادارہ تھا، یہ حج کے جو خواہش مند جو زائرین تھے ان کے لیے قائم ہوا تھا. اور میں آپ کو یہاں پر فگر بھی ہم نے کچھ بنائے ہیں. تو اس میں جو اس کے ٹوٹل حصے دار تھے نا 1963 میں، وہ تھے جناب 1281. کل سرمایہ اس کا 40,000 جو ہے نا وہ 600 ملیشین ڈالر تھا. لیکن آج جو ہے اس کے حصے دار تقریباً 40 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، اور اس کا سرمایہ جو ہے وہ 10 ارب ملیشین ڈالر تک پہنچ چکا ہے. اور اس کی 1985 میں شاخوں کی تعداد 65 تھی، جبکہ سن 2000 میں اس کے مطلب وہ برانچز کی جو تھی نا وہ تعداد تھی وہ 100 سے پہنچ چکی تھی. لیکن اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2000 کا فگر ہے، اب 2020 چل رہا ہے، تو امید ہے اب 200 کو اس نے کراس کر لیا ہوگا. اسی طرح دبئی اسلامی بینک ہے، وہ بھی بلا سود بنیادوں پر بینکوں کا آغاز جو ہے نا کیا گیا. دبئی اسلامی بینک یہ 1975 میں باقاعدہ قائم ہوا تھا، اور یہ قائم ہوا تھا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے انڈر ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور OIC جو ہے نا یہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے، اس کی نگرانی کر رہی تھی. اور اس کا بینک کا قیام، اس میں ایک اور اہم بات ہے، اور اس بینک کا جو قیام تھا نا وہ تقریباً 22 اسلامک جو ممالک تھے نا ان کی رکنیت سے ہوا تھا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی ممالک کو غیر سودی قرضے دیے جائیں. وائی اسلامک ممالک شوڈ بی گیون. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں زیادہ تر ہمارے جو تقریباً 57-58 ممالک ہیں وہ زیادہ تر انڈر ڈیولپڈ ہیں. ان کے اندر کوئی خاص وہ نظام نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کو قائم کیا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکا. اسی طرح دارالمال اسلامی ہے، البرکہ گروپ ہے، یہ ملٹی نیشنل ادارے ہیں. ٹھیک جی.
اچھا، اس کو اب یہ جو مین اس پر کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف، کیونکہ یہ ان کی اتھارٹی ہے جناب آئی ایف سی اور ورلڈ بینک کی، تو ان سے بھی ابھی یہ بات چیز چل رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اس ماڈرن سسٹم کو، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس ماڈرن سسٹم کو ختم کر دیا جائے بالکل سرے سے، لیکن اس کو ریولوشنائز کیا جائے، اس کو اسٹیبلش کیا جائے۔ آپ اس کی ریکمنڈیشن میں لکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سوال آ جاتا ہے کہ ہاؤ وی کین ریولوشنائز اور ماڈرنائز دا ماڈرن بینکنگ سسٹم، تو ہم لکھ سکتے ہیں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے یہ انٹرسٹ بیس سسٹم ہے، اس کو اگر ہم نے ورلڈ وائڈ ریولوشنائز کرنا ہے، اس کو ماڈرنائز کرنا ہے، تو اس پر یہ کام کرنا ہوگا ہمیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کو، ورلڈ بینک کو اور آئی ایف سی، یہ جو بڑے مالیاتی ادارے ہیں، یہ جو مانیٹری مطلب انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو ہم نے کنونس کرنا ہوگا، ان کو کنونس کر کے پھر ہی کوئی کام جو ہے نا وہ اسلامک بینکنگ جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا اسلامک بینکنگ سسٹم ہے نا، یہ صرف اور صرف جناب ایمانداری پر ہی قائم ہو سکتا ہے، ایمانت، دیانت، ٹھیک ہے نا، اخوت جس میں ہم کہہ سکتے ہیں، صداقت، یہ اس کے مطلب جزء لا ینفک ہیں، مطلب اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں، سچائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ادارہ قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں، جیسے میزان بینک کام کر رہا ہے، اخوت کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میزان بینک بھی یہی ہے کہ وہ کسی کو سود کی بنا پر قرضے نہیں دیتا، ہاں آپ کو انسٹالمنٹس پہ اوپر چیزیں دیتے ہیں، آپ اس کو بھی میزان بینک کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں، اخوت کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مین چیزیں تھیں، میں نے وہ ایک برڈ آئی ویو جو ہے نا، وہ ایک تیرانہ ہم نے اس میں جائزہ لیا ہے، باقی یہ نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو دیکھنا چاہے دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے آئندہ بھی آپ کے ساتھ کچھ تعاون کریں گے، ہم ہمارے جو نوٹس ہیں، جو ہمارے لیکچرز ہیں، وہ آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔